آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں. اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں. اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا، اور اس میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی، سمجھتے تو ہیں، ان کا عقیدہ. جائے مناظر رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ یہ انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. مناظروں میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کریں، جذباتی نہیں. آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب کا، پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے. جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ، تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی، انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا. 295C اس پہ نہیں لگتا. اب اس کیس میں دیکھا جائے، جیسا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی یہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آپ کے سامنے، کہ ایک بندہ جو کہہ رہا ہے کہ فلاں بندے نے یہ بات کی ہے، وہ جو کسی بندے نے کوئی غلط بات کی ہے وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس نے یہ بات کی ہے. تو جو بتانے والا ہے، جو کسی اور کی بات کو آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہے کہ اس نے یہ بات کی ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے، آپ اسی پر جو ہے وہ فرض جرم عائد کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کام کر دیا ہے. FIR دیکھیں، FIR ہوتی ہے جرم پہ، کہ جب کوئی بندہ جرم سرزد کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ جی اس بندے نے قتل کر دیا ہے. آپ جیسے مدعی جاتے ہیں، جی فلاں بندے نے، ابھی حالیہ جیسے ایک واقعہ ہوا ہے فروٹ والے کا، جہاں پہ 2 بھائیوں نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا، 2 بھائیوں کا قتل ہو گیا، ریڑی والوں نے، فروٹ والوں نے کر دیا. اب کیا ہے کہ جن کا قتل ہوا ہے وہ جاتے پولیس اسٹیشن، اور پولیس جو ہے نا وہ انہی پر FIR کر دیتی کہ انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے جرم کر دیا، انہوں نے ہمارے بھائیوں کو مار دیا ہے. تو جو بتانے والے ہیں انہی پر فرد جرم لگا کر جو ہے ان کے اوپر ہی مقدمہ درج کر دینا اور اس طرح جو ان کے خلاف کارروائی کر دینا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے اور یہ کہاں کا اصول ہے، قانون ہے، یہ کون سی منطق ہے؟ اور یہ دیکھیں، یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جس پہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. آپ بھی دیکھیں، اس پر غور کریں، اس پوائنٹ پر. جاہلوں کی طرح اور جو لوگ دین کی سمجھ نہیں رکھتے ان کی طرح ایسے ہی کسی کے پیچھے لگ جانا اور کسی متعصب ہو کر، خاص طور پہ کسی شخص سے بغض ہے نا، تو بس موقع ملنا چاہیے کہ اس کے خلاف آپ کسی بھی چیز کو ہتھیار بنا کر استعمال کر سکیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی بھی جو ہے نا آپ حق بات کریں، چاہے آپ کا اپنا ہو، آپ اس کے خلاف بھی اپنے ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف ایسا نہیں ہے کہ اس کی طرفداری کریں، یا کوئی آپ کا دشمن ہے اگر اس کی کوئی اچھی بات ہے تو آپ ایسا نہیں ہے کہ اس کو غلط کہیں. آپ دیکھیں کہ مرزا انجینئر صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں، ان کے درمیان بھی کتنے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ اپنی بیانات میں ایک دوسرے کی کہیں پہ کسی نہ کسی وجہ سے تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بات پتہ کیا ہے؟ اختلاف رکھیں علمی بنیادوں پر، اختلاف رکھیں اپنے جو اصول ہمیں دیے گئے ہیں، جو شریعت ہے اس کو آگے رکھتے ہوئے. یہ نہیں کہ آپ کا ذاتی بغض ہے، ذاتی اناد ہے، اس کی بنا پہ آپ کسی کو جو ہے ٹارگٹ کریں اور اس پر الزام لگا دیں اور اس کو جو ہے نا آپ مجرم بنا دیں لوگوں کے سامنے.
کہ اس ٹاپک پر میں رہتے ہوئے اس کو کلوز کرتا ہوں کہ یہ جو 295C کا جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، یہ سراسر جو ہے نا، یہ جو فرد جرم ہے، یہ مرزا انجینئر صاحب جو ہیں، انہوں نے تو نہیں نا کہا کہ نعوذ باللہ کہ کسی بھی نبی کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کسی کے بارے میں بھی انہوں نے تو نہیں نا کہا خود سے کہ میں یہ کہتا ہوں. انہوں نے تو ایک نقل کیا ہے کسی اور کے الفاظ، کسی اور کے جو کلمات ہیں، وہ بتایا کہ وہ لوگ یہ ایسا کہتے ہیں. اب ہاں، کویشچن یہ ہو سکتا ہے کہ کیا وہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یا نہیں کہتے. اگر کسی بات پر سوال بنتا ہے نا، تو یہ بنتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ ایک بیان جاری کیا گیا ہے، ان پر تو کہیں الزام نہیں لگایا. یا وہ لوگ ایسا ہو سکتا ہے کہتے ہی نہ ہوں یا سمجھتے ہی نہ ہوں، اور ان کے بارے میں یہ غلط جو ہے الزام لگا دیے. ہاں، یہ تو کویشچن بن سکتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، ویلڈ ہے، اور یہ کر بھی سکتے ہیں، بنتا بھی ہے. میں کہتا ہوں کرنا بھی چاہیے تاکہ یہ مطلب یہ سارا اوپن ہو، کلیئر ہو معاملہ. تو